بھی فرماتے 6 لوگ حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ظلم کرنے والے بادشاہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تجارت میں خیانت کرنے والے تاجر کو جہنم میں 1 سال پہلے ڈال دیا جائے گا حساب و کتاب سے. اور امیر آدمی کو تکبر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ امیر جو گھمنڈ کرتا ہو، وہ امیر جو تکبر کرتا ہو، اسے 1 سال پہلے جہنم میں حساب و کتاب سے ڈال دیا جائے گا. جس مفہوم کے تحت میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اب میں اس جملے کی طرف آ رہا ہوں. ورستا کو بالجہالت، اور گوار کو، دیہاتی کو، گوار کو جہالت کی وجہ سے جہنم میں 1 سال پہلے حساب و کتاب سے ڈال دیا جائے گا. وہ گوار جو تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ گوار جو علم حاصل نہیں کرتا ہے اور برائیوں میں پوری زندگی بسر کر دیتا ہے، اسے اللہ 1 سال پہلے حساب و کتاب سے جہنم میں ڈال دے گا. جہالت کتنا بڑا جرم ہے، جہالت کتنا بڑا پاپ ہے، جہالت میں کتنا بڑا نقصان ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کو اس کے مستحق کے سپرد نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ نہیں جانیں گے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ نہیں جانیں گے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ نہ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ معرفت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ طریقت کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہمارے انڈیا کا جو پی ایم انڈیا کو ڈیجیٹل بنا رہا ہے، آپ ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے ایک ملک سے دوسرے ملک آپ نہیں جا سکتے. پتا چلا عالم بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پر، پی ایم بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پر، سی ایم بنتا ہے تعلیم کی بنیاد. علم دین حاصل کرو، علم کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں نے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. کئی سال تک غوث اعظم کہتے مجھے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. میرے غوث فرماتے میں نے درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کیا ہے، میں نے درختوں کی چھالیں کھا کر کے گزارا کیا ہے. میرے غوث فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں کئی دن کے فاقے سے تھا، کئی دن بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کر دیا تھا. میں ایوان کسرا کی طرف گیا، میں نے سوچا کوئی مباح چیز مل جائے اسے اٹھا کر کے کھا لوں. غوث اعظم فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو اور اولیاء کرام بھی وہاں پر تڑپ رہے تھے اور بھوک چلا رہے تھے. میرے غوث فرماتے میں واپس آ گیا. راستے میں مجھے ایک اجنبی شخص ملا، اس نے مجھے سلام کیا، مجھ سے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبد القادر ہے. کہا بیٹا میں قصبہ جیلان کے محلہ نیف سے آیا ہوں. میں جب چلا تھا تو تمہاری والدہ نے مجھے کچھ سونے کے سکے دیے تھے اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا. میں تمہاری تلاش میں بہت دیر سے پھر رہا تھا، بیٹے یہ اپنی امانت واپس میں رکھ لو. میرے غوث اعظم نے وہ سونے کے سکے دیے اور جو فقیر وہاں پر بھوک چلا رہے تھے وہ سونے کے سکے ان کو صدقہ کر دیے، راہ خدا میں خرچ کر دیے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند سکے میرے پاس رہ گئے تھے، ان سے میں نے کھانا خریدا اور اس کے بعد جو فقیر تھے جو مفلس تھے میں نے ان کو بلا کر کے ساتھ میں اپنے کھانا کھلایا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں غوث اعظم کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں غوث اعظم نے مردے کو جلا دیا. غوث پاک کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. یہ قدم تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ تو بعد میں دیا ہے، ذرا پہلے اس سے پہلے کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھو. غوث اعظم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اے میرے غوث اعظم یہ اتنا بڑا مرتبہ آپ کو کیسے ملا ہے؟ اتنی بڑی شان آپ کو کیسے ملی ہے؟ اتنی بڑی عظمت آپ کو کیسے ملی ہے؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا. پتا چلا سرداری ملتی ہے تو علم سے ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے تو علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ ملتا ہے تو علم دین حاصل کرنے سے ملتا ہے، بلند شان ملتی ہے تو علم دین حاصل کرنے سے ملتی ہے، بلند عظمت ملتی ہے تو علم دین حاصل کرنے سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی داماد پیغمبر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفرائنا. میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مال فرعونوں کی میراث ہے، مال شداد کی میراث ہے، مال حامان کی میراث ہے اور علم دین نبیوں کی میراث ہے. یعنی نبیوں
की मीरास को हासिल करो। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, इल्म में कितनी बड़ी शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने इल्म दीन हासिल किया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक आलिम की फजीलत शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। आलिम शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिदों को शैतान बहका सकता है, लेकिन एक आलिम को शैतान राह रास्त से नहीं हटा सकता। मैं अगर इल्म दीन की फजीलत पर बयान करूं, वक्त काफी गुजर जाएगा। मुझे गौसे आजम की अजमत को बयान करना है। मेरे बाद मौलाना शाहिद साहिब किबला को आपको समाअत करना है। सुन ले, गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल किया है। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम ने जब इल्म हासिल किया तो क्या मकान मिलता है, क्या शान मिलती है, क्या अजमत मिलती है।